السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہویں، بچیاں، ہمارے ساتھی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ نہیں، بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صورت نازل کی ہے، سورۃ النساء. آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کی صورت تو یہ نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی. عورتوں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی. اللہ سفارش کرے کسی کی تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ سفارش کرے. عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، یہ آسمانوں سے کہا گیا. اور ہماری شریعت میں کئی کام ایسے ہوئے جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے. ممبر ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا، ایک انصاریہ عورت ذریعہ بن گئی کہ ممبر ہماری شریعت میں ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن ایک انصاریہ عورت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں جمعہ کا تو ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آواز بھی نہیں پہنچتی، ہم عورتیں تو پیچھے ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے کوئی مجھے حکم دے دے، کوئی اونچی چیز بنا دوں جس سے جو ہے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لے اور آواز بھی پہنچ جائے. اجازت دی دی گئی تو وہ ممبر بن کے آیا. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور ممبر بھی بنیں گے اور خیر کی باتیں کہی جائے گی، دین پھیلے گا. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ ثواب اس انصاریہ عورت کو دے گا، وہ ذریعہ بن گئی. حالانکہ دیکھنے جاؤ تو ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کسی کے دل میں یہ بات آئی ہی نہیں، اس کے دل میں آئی، خیر تھی. اس لیے یہ میری بات ذہن میں رکھنا کہ آپ کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام. حشر کے میدان میں میاں اور بیوی دونوں جنتی، اعلان ہو گیا کہ میاں بیوی دونوں جنتی ہیں، بھائی جنت میں جاؤ. تو پہلے مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے عورت جائے گی. دنیا میں مردوں کے پیچھے آپ کو چلنا ہے اور آخرت میں آپ کے پیچھے مرد چلیں گے. فضیلت بیان کی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں دنیا کے دیندار عورتیں اور حوریں، آپ کو میں کہتا ہوں فرشی حوریں، تم فرشی حوریں ہو،
اور وہ جو حوریں اوپر والی ہے وہ عرشی حوریں ہیں، اوپر کی حوریں ہیں۔ تو جنت میں کوئی لڑائی بڑائی تو ہے نہیں، لیکن دنیا کی دیندار عورتیں اور وہ حوریں، ان کے آپس میں نوک جھوک ہوتی رہے گی، لٹھم لٹھا نہیں، ڈنڈم ڈنڈا نہیں، مارا مارا نہیں، نوک جھوک۔ اب نوک جھوک کو گجراتی میں کیا سمجھاؤں، بس زبان سے باتیں، حوریں کہیں گے تو میں ہوتی رہے گی۔ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ حوریں کہیں گی ہم افضل۔ اب یہ جو ہے یہ تو میں ہو رہی ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک میدان میں یہ نا کورٹ جمع ہوگی، وہاں کورٹ، جج اللہ ہے، ساری دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو جائیں گی داہنی طرف، اور حوریں جمع ہو جائیں گی بائیں طرف، اور سارے انبیاء، سارے صلحاء، سارے بڑے بڑے متقی وہ پیچھے۔ لیکن معاملہ تو عورتوں کا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، گندگی نہیں، پیشاب پاخانہ نہیں، تیرے حکم سے ہم پیدا ہوئی، کسی کا پیٹ سے ہم نہیں نکلی، اور ہماری چھاتی مشک سے بھری ہوئی، ہماری ناف جو ہے وہ عنبر سے بھرا ہوا، ہماری زبان جو ہے یہ گلاب کی خوشبو سے بھرا ہوا۔ یہ سارے کے سارے اپنی فضائل بیان کریں گی۔ جب وہ حوریں اپنی فضائل بیان کرے گی تو مومنان یہ کہاں خاموش رہے گی؟ بھئی دنیا کی دیندار عورتیں کہاں خاموش رہے گی؟ وہ کہ اللہ پاک ہمارے بھی سنو، تو اللہ کیا کہیں گے؟ مہلن، ٹھہرو پہلے ان کو کہہ لینے دو۔ یعنی یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ان عورتوں میں امہات المومنین بھی ہوگی، صالحات بھی ہوں گی، سلف صالحات بھی ہوں گی، جب پہلے سلف صالحات گزری ہیں، اس امت کی نہیں، پہلے امت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سلف صالحات گزری ہیں، دیندار عورتیں ان میں بھی گزری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں گزری ہیں دیندار، سب جمع ہوں گی۔ تو یہ وہاں کی حوریں کہیں گی ہمارے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حیض بھی نہیں، نفاس بھی نہیں، منہ میں بدبو نہیں، بغل میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ جب پورا کر چکے گی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، هل بقی عندکن شیئا، کوئی چیز بچی کہنے کے لیے؟ تو کہیں گے نہ۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں کو پوچھیں گے کہ ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں۔ یہ ہو رہے کیا جانے گرمی کیا ہے اور روزہ کیا ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ ہو رہے کیا جانے نماز کیا ہے، سجدہ یہ کیا جانے، سجدہ تو کر دیا لیکن ہم نے جن تکلیفوں کے ساتھ سجدے کیے یہ ہو رہے کیا جانے، ہم نے بچے جنے ہیں، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے حوروں کو کیا پتا، وہ تو عورت جانتی ہے کہ بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے حج کیے، حوروں نے حج نہیں کیا، ہم نے روزے رکھے ہیں، حوروں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے ہمارے شوہروں کو جماعتوں میں بھیجا ہے، تیرے راستے میں بھیجا ہے، شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو پیچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بچی بیمار ہو گئی، کبھی یہ ہوا کبھی وہ ہوا، یہ ہو رہے کیا جانے۔ اور اللہ پاک ہم نے تو ہمارے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے، حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں۔ بھائی شوہروں کے نخرے ہوتے نہیں ہوتے، اور شوہروں کو چوچلے بھی ہوتے ہیں، بہت نازک مزاج ہوتے ہیں شوہر۔ اللہ پاک ان کے تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں، ان کو تو تیار شوہر مل گئے یہاں۔ تو اللہ پاک یہ جو ہے یہ جتنے بھی یعنی ہم نے تو شوہروں کے نخرے برداشت کیے، ان کے چوچلے برداشت کیے، ان کی سردی گرمی ہم نے برداشت کی، سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہم نے،
سردی کیا جانے، ان کو کیا پتا حوروں کو سردی کیا ہے گرمی کیا ہے، حج کیا ہے، مینا کیا جانے، عرفات کیا جانے، مزدلفہ کیا جانے، حرم شریف کی بھیڑ کیا جانے، کبھی انہوں نے حرم دیکھا بھی نہیں ہے یہ حوروں نے، ہم نے تو حرم دیکھا ہے، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں۔ اس پر اللہ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا کوئی چیز بچی؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان کریں گے اللہ، اللہ کا مطلب یہ ہے خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، کتابوں میں لکھا ہے سارے کے سر کال لگا کر سنیں گے بھی کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ حوریں بھی سنیں گی اور ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں گی، جو دیندار عورتیں ہیں وہ جو جنت میں جائے گی وہ سنیں گی، خدا نخواستہ اگر جہنم میں گئی تو کیا کچھ بھی نہیں۔ تو چنانچہ ایک کتابوں میں لکھا ہے اللہ کہیں گے اللہ، کان کھول کر سنو، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ دنیا کی دیندار عورتوں کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا۔ جب 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ آپ کو دے گا تو پاگل ہوگا تمہارا شوہر جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ تو آپ ہی کے ساتھ رہے گا، وہ تو پھر حوریں نوکرانیاں ہوں گی۔ یہ فضیلت ہے۔ تو عائشہ کہتی تھی فغلب، جب یہ حدیث بیان کرتی تھی ام سلمہ اور عائشہ بکھرے موتی 5ویں جلد میں نے سارے حدیث بیان کی ہے، کہتے تھے فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں آخرت کے عورتوں پر غالب آ گئی، بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب، وہ آگے رہے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی وہ، لیکن کب جب دینداری ہوگی، مطلب اپنی زندگی میں دین لا، خلاصہ کلام یہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ میں آج صبح تھوڑی دیر کے لیے فجر میں نکلا، سب کالے کالے برقعے ماشاء اللہ، میں نے کہا واہ بھائی یہ تو فوٹو کھینچ کر مدینہ والوں کو بھیجنا چاہیے کہ دیکھو گول برقعے، اور سب جو ہے کوئی دودھ لے جا رہا ہے، کوئی پانی لے جا رہا ہے، کوئی یہ لے جا رہا ہے، کوئی اچھا ماحول ہے۔ اب میں کہتا ہوں جہاں ظاہر اچھا ہے وہاں باطن بھی اچھا کرو، غیبت سے بچو، بہتان سے بچو، جھوٹ سے بچو، شوہر کی نافرمانی سے بچو، سادگی لاؤ اپنی زندگی میں، سادگی۔ بمبئی کی ہوا یہاں نہیں لگنی چاہیے، یہاں کی ہوا بمبئی پہنچاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دشمن یہ کوشش کرتا ہے مکہ مدینہ کو پیرس اور لندن کی طرح بنا دے، لیکن ہم اتنی محنت کریں کہ لندن اور پیرس کو مکہ مدینہ کی طرح بنا دیں، ہم محنت کریں۔ اس لیے آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ رذائل سے بچو، نیکی کرنا تو آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ 5 پارے بھی پڑھ لے گی، درود شریف بھی پڑھ لے گی، ہمارے مومن کا ہتھیار کتاب بھی پڑھ لے گی، 26 سورتیں بھی پڑھ لے گی، اور جو بتاؤ وہ پڑھ لے گی، لیکن گناہ نہیں چھوڑے گی، غیبت نہیں چھوڑے گی، ورنہ آپ نے نیکیاں کی، غیبت کی، وہ نیکیاں چلے گی۔ آپ نے نیکیاں کی، جھوٹ بولا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے دور ہو گئے۔ اس لیے سادگی، یہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے، سادگی۔ جو قوم میں سادگی، ہماری قوم بھی آباد کیوں ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ قوم میں سادگی ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار ہوگا لیکن اس کے چپل بھی سیدھے سادے ہوں گے، ٹیپ ٹاپ والے نہیں ہوں گے، ہے بہت بڑا مالدار، ہاں، لیکن یہ کہ چپل بھی سیدھے سادے، کپڑے بھی سیدھے سادے۔ سادگی اپنی زندگی میں رکھو۔ اور دوسرا کہ غیبتوں سے، رذائل سے، جھوٹ سے، جو عورتوں میں خاص عادت ہوتی ہے اس سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ سے نکلنے والی جو اولاد ہے اس اولاد کو اللہ بڑا بڑا دین کا داعی بنائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری دادی کا قصہ بیان کرتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی ہے، یتیم ہو چکے تھے ابا، دادا کا انتقال ہو چکا تھا، تو میری دادی
یعنی میرے والد صاحب کی والدہ یہ بٹھا بٹھا کر مجھے ایک ایک حدیث سناتی تھی، قرآن کی آیت سناتی تھی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ سورت میری دادی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اتنا چھوٹا تھا کہ امی کے پاس سوتا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ یعنی یہ عمر تھی. اور میری دادی جو ہے وہ زور زور سے پڑھ کے سناتی تھی، بیٹا عمر ایک دن آئے گا زلزلہ آئے گا، اور پوری صورت ترجمے کے ساتھ مجھے سناتی تھی ترنم کے، اور میں اس کو سنتا رہتا تھا، سنتے سنتے سو جاتا تھا. جیسے گانا سناتے سناتے اب سلاتی ہے تو بچوں کو تو قرآن کی آیت سنا سنا تو سناؤ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا ابا کہتے تھے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. یہ میں اتنا چھوٹا تھا میری ماں کے پاس سوتا تھا، میں نے حفظیات کر لیا تھا اسے. اور دادی بار بار کہتی تھی ایک زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. تو ابا ایک لطیفہ بھی سناتے تھے کہ میں اور میری ماں ہم دونوں نیچے سوتے تھے، اور میرا چھوٹا بھائی یوسف وہ اوپر سوتا تھا. میں اور میری ماں دونوں نیچے، اور میری والدہ اور یوسف جو وہ بہت چھوٹے تھے، ابا بڑے وہ چھوٹے، تو دادی جو ان کو اوپر سلاتی تھی. ایک مرتبہ روزانہ رات کو قیامت کا زلزلہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ آیتیں پڑھتی تھی. بیٹا عمر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت سخت زلزلہ ہے. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. قیامت کے دن زمین میں صرف زلزلہ نہیں آئے گا، قیامت میں آسمان میں بھی زلزلہ آئے گا، ہلے گا آسمان میں. لوگ نیچے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہلے گا. سورج جو ہے یہاں سے یہاں پھینکا جا رہا ہے، چاند یہاں سے یہاں جا رہا ہے. ارے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. پہاڑ بھی ہل پڑیں گے، چل دیں گے پہاڑ، کچھ پتہ نہیں کہاں سے گزر رہے ہیں. یہ ہماری دادی سناتی تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یہ آیتیں ابا کہتے تھے بیان میں، تو اب میں نے پڑھنی شروع کی. لیکن بچپن میں چھوٹا تھا تب سے قیامت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی کھڑکھڑاہٹ، قیامت کی کھڑکھڑاہٹ یہ سنتا آ رہا تھا میں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زمین میں زلزلہ، آسمان میں زلزلہ، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، لوگ بھاگیں گے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. یہ آیتیں قیامت کے سلسلے میں ہی آیتیں میں شروع سے دادی کے روزانہ رات کو الگ الگ آیتیں سناتی تھی. اور میں سوچتا تھا وہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. تربیت کی میری دادی نے. پھر بولے ایک رات قصہ ایسا ہوا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں میری ماں کے ساتھ نیچے سویا ہوا، اور یہ میرا چھوٹا بھائی یوسف جو ہے وہ اوپر سویا ہوا تھا. وہ ایک دم سے نیچے گرا. جب نیچے گرا تو میں نے دادی سے کہا دادی امی امی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. یہ ابا سناتے تھے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ایک دم سے گرا، جیسے بچے
گرتے ہیں. وہ میں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. تو میری ماں نے کہا نہیں قیامت نہیں ہے، یہ تو یوسف گرا ہے. تو بچوں کی تربیت کرو. ادھر ادھر کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دو ہی مت، اور آپ لوگ بھی موبائل رکھو مت. ایک عورت میں نے دیکھی، بہت مالدار گھرانے کی، ہمارا پروگرام ہوا تھا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ میری ممدڑی ہی تھی، ہمارا پروگرام تھا ان کے گھر پر، کھانے وغیرہ کا نظام بنایا تھا. کیا ہماری بیڈی سے ہونا پر موبائل سیدنا. ارے بھی تو واہ بھائی ಅದು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಸಿಜಿ ಬಾಯ್ તારો આટલો મોટો ધંધો અને તારી બાળક મોબાઈલ कम ना माल से मोबाइल रखती ज नहीं. वो बहन भी पर्दे में खड़ी थी, मोबाइल रखती ज नहीं. बोली तो भाई तारा करी बात करवी है, तारा शोहर से बात करवी है, तारा शोहर ने तारा से बात करवी है, तो शू करवानुं. अमारी सोड़ियों पण मोबाइल से, वो पण मोबाइल से, और नंबर पर फोन आवे એટલે વાત કરી દઉં. બીજું તમારી तफसीर बढ़े जाऊँ, हमारा कुरान का तर्जुमा वो पढ़ती रहती हूँ, तुम्हारी किताबें पढ़ती रहती हूँ. मैंने कहा ये भी, वो भी पिरुषपुरा की थी. अब पिरुषपुरा में तो क्या हाल है हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोग भी रखे हैं. निजाम बनाओ. क्या लड़के लड़कियों के हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ही नहीं, जहर है. वो जहर है. आपने बच्चों को आप पेट में जहर डाल रही हो, आप उनको जहर दे रही हो, अच्छी चीज नहीं है वो. इसलिए दीनी माहौल बनाओ. आपका ये मौलीपुर माशाअल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, और मैं जितने भी जगह पर गया अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह देहात में प्रोग्राम हुए, लेकिन अब खाली कालाडा रह गया है हमारे मुमनों का, बाद में पानपुर रह गया, बाद में तालीपुरा रह गया है. यहाँ गया नहीं हूँ अभी, शायद पहली मरतबा जा रहा हूँ. तालीपुरा देखा भी नहीं है कहाँ है, वो उनको नंबर बाद में देंगे, लेकिन अभी तक तो टॉप पर ये है. अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसको बाकी रखो. घर में तालीम करो. अगर बम्बई की हवा आवे भी ना, कुछ औरतें बम्बई रहती हैं, उनकी तो वहां की हवा लाएगी यहाँ, तो वो हवा से मुतासिर मत बनो. जो हमारे इस्लामी मुआशरे के साथी हमारी मेहनत करते हैं आप लोगों में, औरतें बयानात करते हैं, बुर्के के बारे में कहते हैं, पर्दों के बारे में कहते हैं, ये सारा ध्यान से सुनो. हम तो ये साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई सफर हुआ, वो भी वक्त हुआ तो यहाँ से गुजरते हैं, वजन नहीं गुजरते हम. लेकिन ये तो आपके सदाबहार है, हर वक्त जब हमारे साथी चलते फिरते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं. तो एक तो सादगी लाओ अपने जिंदगी में. दूसरा, गुनाहों से बचो. देखो गुनाहों से नहीं बचोगे तो नेकी आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी. एक आदमी को डायबिटीज की बीमारी है, तो सिर्फ दवा से फायदा नहीं होता, परहेज भी करना चाहिए. परहेज भी करे, दवा का एहतमाम भी करे, तो डायबिटीज से बचेगा इंशाअल्लाह. लेकिन जो है वो दवा भी नहीं पीता, परहेज भी नहीं करता, बीमारी बढ़ेगी तो आदमी मर जाएगा. सलफ सालिहीन, सलफ सालिहात जो दीनदार औरतें थी, उनका क्या मिजाज था, तहज्जुद में उड़ जाती थी. और लस्सी बनाते बनाते, तो उस जमाने में लस्सी का माहौल था. हमारे यहाँ छाछ का माहौल है, हमारे यहाँ दूध का माहौल है, या हमारे यहाँ चाय का माहौल है. लस्सी बनाते बनाते 5 पारे पढ़ लेती थी, रोटी पकाते पकाते 2 पारे पढ़ लेती थी. एक किस्से नहीं है, सैकड़ों किस्से हैं. इल्म उनकी जिंदगी में आम, तकवा उनकी जिंदगी में आम, अल्लाह का खौफ आम, दीनदारी आम, और अल्लाह के सामने रोना आम. शोहर की इताअत. शोहर रोजाना अपने घर से जब निकलता था अपने कारोबार के लिए, दरवाजे पर खड़े रहकर एक जुमला कहती थी, या रजुल इत्तक़िल्लाह फीना. हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहना. तुम रोज़ू रोटी लेने जा रहे हो, हलाल रोटी लाना, हराम मत लाना. हम फाका बर्दाश्त कर सकती हैं, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती. वो माए फिर अच्छे बच्चे जनती थी. आज तो अल्लाह माफ फरमाए, हमारी औरतों ने शेखुल हदीस जनना ही छोड़ दिया. आज भी हमारी औरतें बच्चे जनती है, लेकिन वो अल्लाह वाले पैदा नहीं करती. क्यों? जब माँ भी बिगड़ी हुई है, बाप भी बिगड़ा हुआ. माँ भी गफलत और बाप में भी गफलत. गफलत के साथ जिंदगी गुजर रही है, तो गाफिल औलाद पैदा हो रही है. मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे वालिदा जो रोजाना
حالانکہ میں پڑھتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، لیکن روزانہ گھر پر آ کر بٹھا کر قرآن سنتی تھی مجھ سے، قرآن سناؤ بیٹا عمر، قرآن سناؤ۔ اور میرے مزاج میں کھیلنا کودنا زیادہ تھا۔ ابا فرماتے ہیں آپ کے بچے جو زیادہ کھیلے کودے تو ان پر زیادہ ناراض مت ہو، زیادہ بچے جو زیادہ کھیلتے زیادہ کودتے ہیں بڑے ہو کر بڑے بنتے، اس کو برا مت کہو، ادب خراب تھی جو رمیش سے خالی بھمیش سے جو کہ پھٹتو نہ، وہ آگے جا کے بنے گا، ٹائم آئے گا۔ آپ کا کام دعا کرنا ہے اور صحیح تربیت کرنا۔ تو ابا فرماتے تھے کہ مجھے لے کر بیٹھتی تھی، عمر قرآن سنا تو میں سورہ اخلاص سناؤں، قل اعوذ برب الفلق سناؤں، قل اعوذ برب الناس سناؤں، تاکہ جلدی سے مجھے چھٹی ملے اور ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جاؤں کھیلنے کے لیے۔ پھر یہ انتھی تھی ہماری دادی، نابینا ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے ہاتھ پکڑ اللہ عمر چو جو، اللہ عمر چو جو، ایسا کر کے باہر آتی تھی اور دروازے پر کہتے تھے اللہ عمر، تو بچے کہتے تھے اے عمریا، تیری ماں بولا وجو، جو بچوں کی جو عادت ہوتی ہے، تیری ماں بولا وجو، تیری ماں بولا وجو۔ پھر جو ہے دادی ہاتھ پکڑ کے لاتی تھی اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھتی تھی، تو خالی سورہ اخلاص سناتا ہے، سورہ فلق سناتا ہے، سورہ ناس سناتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ سنا 2.5 پاری کی۔ تو ابا کہتے تھے میں پڑھتا تھا اور دادی روتی تھی، حالانکہ سمجھتی کچھ نہیں تھی، قرآن کا نور۔ پھر مجھے کہتی تھی کہ عمر، اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، ایک زمانہ انشاءاللہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے، یہ دادی کہتی تھی۔ حالانکہ اس وقت میں نہ مدرسہ، نہ کھانا، نہ پینا، مالی کمزوری، اور یہ دادی کے مجھے دادا کہتے تھے، اخیر تک مجھے یہ کہتی تھی۔ اچھا پھر دادی کا انتقال کا وقت قریب آیا، بمبئی میں انتقال ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو سب لوگ بھائی نے بولا ہو پہلا، بھائی نے بولا ہو پہلا، بھائی نے بولا ہو پہلا۔ ہمارے والد صاحب دیوبند میں پڑھتے تھے، تو سب نے جو ہے مشورہ کیا ابھی عمر کو بولا ہو، تار کرو، اس زمانے میں تار کرتے تھے، تار کرو بھی تار کرو، عمر آوے، ماں مر رہی ہے، ماں مر رہی ہے، ماں مر۔ دادی نے سن لیا، تو دادی نے کیا کہا، بھائی جس کو بلانا ہے بلاؤ، لیکن عمر کو مت بلاؤ، عمر کو مت بلاؤ، وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دادی ہنسی اور دادی نے ہنس کر کہا الحمدللہ 2 فرشتے آئے، میرے بیٹے عمر کو لے کر آئے، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قریب تھے دادی ان کو تو دیکھ نہیں سکی ان کے نابینا کی وجہ سے، میں دور تھا تو اللہ نے فرشتوں کو ضرور دکھلوا دیا، کرتے تو اللہ ہے۔ آدمی تھوڑا سوچے تو صحیح۔ پھر دادا ابا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پھر یہ کام میں نے، یہ دعوت کا کام شروع ہوا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے، پھر یہ مل، پھر وہ تو اللہ اسباب بناتا ہے، آپ ذہن میں رکھنا، اللہ اسباب بناتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل میں دیکھے گا خیر ہے، اللہ تمہیں خیر دے گا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جتنی بیٹھی ہیں اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولو اور اللہ سے خیر مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے گا، کبھی محروم نہیں بنو گی آپ۔ اور یہ ذہن میں رکھو، مرنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا بتا تو کیا کر کے آئی، تو تم یہ نہیں کہہ سکتی اللہ پاک تھوڑا روبارو مارا شوہر نے بولا لوں، مارا پیر صاحب نے بولا لوں، مارا باوان بولا لوں، نہ تارا باوان بولا ہوا کوئی ضرورت نہ تھے، پیر صاحب نے بولا ہوا کوئی ضرورت نہ تھے، تارا شوہر نے بولا ہوا ضرورت نہ تھے، تو ہوتا تو شو کری نہیں۔ یہ دن آنے والا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مولوی پور میں ملک الموت نہیں آتے، ایسا نہیں ہے، وہ تو جو ہے ان کا تو وہ فری پورٹ ہے، ساری دنیا ان کے لیے، ساری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں وہ، اور جس کا بارے میں اللہ کہتے ہیں لے کے چل دیتے ہیں۔
تو مرنے کے بعد جو نیکیاں کمائے گی، جو آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، ارے کتنی فضیلت بیان کی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، بتاؤ۔ اور جنت میں لکڑی کا درخت نہیں ہوتا، سونے کا درخت ہوتا ہے، سونے کی ٹہنیاں، سونے کے تنے، یہ ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے حشر کے میدان میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال ہوگا اسی کا بچ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھی میرا تمہارے پاس آ گیا، تمہارا میرے پاس آ گیا، غلطی ہو گئی، وہ بورڈنگ پاس میں غلطی ہو جاتی ہے نا، کہ کسی کا اس کے پاس چلا گیا، کسی کا اس کے پاس چلا گیا، نہ 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 نہ۔ حشر کا میدان آنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ دنیا کی زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 75 سال کی، لیکن وہاں جانا ہے، وہاں جا کر حساب کتاب دینا ہے، پیسہ کہاں سے کمایا، کیا لگایا، کیا کر کے آئی، جتنا جانتی تھی دوسرے کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے اپنے شوہروں کی اطاعت، بچوں کی صحیح تربیت، سادگی والی زندگی اختیار کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، غیبتوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اوامر کو پورا کرنا، نمازوں کی پابندی، اور اس میں صبح شام کے اذکار کی پابندی۔ میری کتاب مومن کا ہتھیار شاید آپ لوگ گھروں میں ہوگی، امید ہے انشاءاللہ، تو اس کو جو ہے پڑھو۔ بہت محنت کی ہے میں نے اس میں، بہت محنت کی۔ اب تو نئے ایڈیشن آ گئے، آپ کے لوگ جو لا کر دیں گے آپ کو، منتخب 26 صورتیں نہیں آ گئی ہماری، اس کو دیکھو۔ عرفات کے میدان میں بھی میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، مزدلفہ کی رات میں بھی ترجمہ کیا ہے، میں نے لکھا ہے سورہ فتح کا ترجمہ عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات میں نے پورا کیا ہے، تاکہ یہ چیز چھپ کر جو ہے فوراً مارکیٹ میں آئے، لوگوں کے ہاتھوں میں آئے۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، تو انشاءاللہ روزانہ 10 بنگلے ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 100 مرتبہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو جنت میں 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ تیار تھی جنت میں، تو آپ نے شو کرشو آٹلا بدا بنگلہ، بھئی فکر کرવાની જરૂર નથી તમાયો، આપણે એકલા જાઉં ઇન્શાલ્લાહ ભેળા થાઉં ને બધા એટલે એકલા મશવરો કરી લેવું તો શું કરવું છે ઓનું બનો। ہم سلف صالحین کہتے تھے ارے تم 10 مت تم بنگلہ بناؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو تم کہہ تو سکتی ہو کہ میرے بنگلے ہیں وہاں، جہنم میں اگر جاؤ گے تو بھی اللہ لے آئے گا، اللہ پاک میرے تو بنگلے بنائے وہاں، اس محل بھی اللہ لے آئے گا وہاں، گناہوں کو تو اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی اوک چک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اور یہ یقین رکھو کہ مرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ دیندار مردوں اور عورتوں کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ حشر کے میدان میں جتنا اعمال اڑائے جائیں گے تو جو دیندار مرد ہوں گے، دیندار عورتیں ہوں گی، ان کے داہنے ہاتھ میں آئے گا سیدھا ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب ہاتھ میں آیا تو فوراً یہ بہن پکارے گی، فوراً یہ بیٹی پکارے گی، فوراً یہ بہو پکارے گی، فوراً یہ بھائی پکارے گا، او بھائی دیکھو دیکھو میرا تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آنا یہ دلیل ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
میرا نام عمل پڑھو، میں تو کامیاب ہوگی. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے حساب کتاب دینا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے پھل نیچے نیچے لٹک رہے ہوں گے. جو پھل کھانا چاہو گی جنت میں مل جائے گا، کوئی موسم نہیں، کچھ نہیں. آم چاہیے آم ملے گا، شریفہ چاہیے شریفہ ملے گا، لٹکتے ہوئے. یہ مطلب ہے فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے، بتاؤ کتنی خوشی کا دن ہوگا وہ. کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو سدا مدار رہو، خوش رہو، دنیا کی زندگی میں تم نے قربانی دی، اب مزے کرو. یہ دینداری کا منظر ہے. دیندار مرد، دیندار عورتیں. کتابوں میں لکھا ہے دیندار مرد دیندار عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو جس مکان میں وہ رہتی تھی، جس مکان میں وہ رہتا تھا، وہ مکان میں روتا ہے. اس کے سامنے درخت تھا وہ بھی روتا ہے. آسمان پر جو اس کا اعمال چڑھتے تھے، جس دروازے سے وہ دروازہ بھی روتا ہے. جس زمین پر وہ سجدہ کرتی تھی وہ زمین بھی روتی ہے. کیوں؟ اب سجدہ کرنے والی نہ رہی. اب آسمان کا دروازہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اب وہ بہن نہ رہی. عورتیں تھیں اسی، ایسا نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ عورت خالی بچہ پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کہ خالی بچہ جننے کے لیے. نہ، عورت کا تو بہت اونچا مقام ہے. بڑے بڑے کام کیے عورتوں نے، بڑے بڑے کام کیے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ آپ کو ثواب دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ دیندار کی موت کا منظر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح، اے اچھی روح، چل اللہ کی طرف، خوشی خوشی چل، میرے بندے میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. مزے ہی مزے. دیندار مرد دیندار عورت کا انتقال کا وقت قریب آئے گا تو فرشتہ خود آ کر کہے گا، اسرائیل علیہ السلام آخر میں آ کر کہیں گے ارے بہن کیسی طبیعت ہے، یا امت اللہ کا جملہ کہیں گے. یا امت اللہ، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی باندی، اے اللہ کی بندی. اور مرد کو کہیں گے یا عبد اللہ، کیا حال ہے تیرا. وہ دیکھے گی اور کہے گا، فرشتہ کہے گا میری پیشانی پر دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. اس فرشتے کے پیشانی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. یہ کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً رقم کر لے گی. یہ دیندار. یا امت اللہ کا جملہ کہے گی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تو دیکھ میرے پیشانی پر کیا لکھا ہے. دیندار ہے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. فرشتے ہی فرشتے آئیں گے، فرشتے ہی فرشتے. دیندار عورت تھی، دیندار مرد تھا. اس لیے دینداری والی زندگی گزارو. کتابوں میں لکھا ہے کہ دیندار مرد دیندار عورت کا. امام قرطبی تھے تو امام قرطبی کہا کرتے تھے اللہ نے مجھے رکھا ہے یہاں تو تمہارے قرطبہ جو ہے یہ فتنوں سے محفوظ ہے، لیکن جب میں دنیا سے جاؤں گا تو دیکھنا تمہارے قرطبہ میں کیسے فتنے آتے ہیں. جس دن انتقال ہوا قرطبی کا، تفسیر قرطبی لکھی ہے انہوں نے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا امام قرطبی کا، اسی دن سے قرطبہ میں دھمال ہونی شروع ہو گئی، زلزلے آنے شروع ہو گئے، مار شروع ہو گئی، آگ لگنی شروع ہو گئی. تو کہتے تھے اس ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے یہ مصائب رکے ہوئے تھے. ایسے اللہ کی بندیاں بھی ہوتی ہیں. آپ اللہ کی وہ بندیاں بنو. پھر دنیا میں بات اخباروں میں چھپے گی. کیا چھپے گی؟ بہترین گھڑی چاہیے تو آپ سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ. بہترین کار چاہیے آپ جرمن چلے جاؤ. اور بہترین کپڑا چاہیے آپ جاپان چلے جاؤ. اور بہترین کمپیوٹر کے پارٹ چاہیے
آپ امریکہ چلے جاؤ اور بہترین مسلمان مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو مولی پور چلے جاؤ، یہ اخبار میں آئے گا کہ بہترین مرد اور عورتیں دیکھنی ہو مسلمان کہ کیسا ماحول ہے ان کا، آپ مولی پور چلے جاؤ، اپنے آپ کو بناؤ۔ کہ ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس، کئی دیندار عورتیں ایسی بھی گزری ہے کہ وہ صرف سفر کرتے کرتے بستیوں پر نگاہ ڈالتی تھی پردے کے ساتھ، وہ بستیوں کو اللہ ہدایت دے دیتا تھا برقعے کے ساتھ، چلتے چلتے صرف ایک نگاہ ڈالی، بستی والے مسلمان ہو گئے، برہمن مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اچھا، آپ کی وجہ سے شوہر بھی دن پر آئے گا، آپ کی وجہ سے بیٹا بھی دن پر آئے گا، آپ کی وجہ سے بیٹی بھی دن پر آئے گی۔ ایک ہی ذہن بناؤ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا ہمیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اچھے خواب آئیں گے آپ کو، آپ کے گھر میں اچھی خوشبوئیں آئیں گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی ہے نہیں، اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے کچھ، کبھی کبھار ہوتا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے اور داہنی طرف سے کچھ آواز آ رہی ہے، تو یہ فرشتے کی آواز ہے۔ اور کبھی دیکھا بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور کبھی دیکھا کہ کوئی رخ مت پتہ نہیں چل رہا، بس کہیں سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے چاروں طرف سے کچھ آواز آ رہی ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ خوشبوئیں آئیں گی، رات کا اٹھو گی اچانک خوشبو، وہ خوشبو کیا ہے؟ فرشتے گزر رہے ہیں۔ ہمارا سفر ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا، تو راستے میں بدر پڑتا ہے، بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے، تو عربوں نے کہا کہ بھئی بدر میں جو ہے جو امیر بدر ہیں ان کے ہاں بیان ہو جائے، ان کے یہاں کھانا ہو جائے، اور ان کے یہاں رات کا ہم قیام کر لیں، اور صبح فجر بعد وہاں کے پرانے میں بیان ہو جائے، پھر وہاں سے ہم آپ کو مدینہ منورہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ مجھے خوب یاد ہے، سب ہمارے بچے ساتھ تھے، پتہ نہیں محمد وغیرہ تھے، آپ لوگ بھی تھے محمد، ہاں۔ ہم بدر پہنچے، جب بدر پہنچے تو شہدائے بدر پر ہم نے کہا پہلے شہدائے بدر کو سلام کر لے، پھر جو ہے گھر جاتے ہیں، ورنہ جو گھر جاؤ پھر جو ہے مستورات کو لاؤ، بیبی کار میں بیٹھے سیدھے جو ہے شہدائے بدر کو سلام کر لو، پھر وہی کار سے جو ہے شیخ بن حمید ہے، شیخ صالح حمید، ان کے گھر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر نماز وغیرہ، بیان وغیرہ، کھانا وغیرہ، آرام وغیرہ کی جو ترتیب وہ کرو۔ مجھے خوب یاد ہے شہدائے بدر پر ہم پہنچے، اذانیں ہو رہی تھی اور خوب خوشبو آئی زبردست۔ ہمارے قافلے میں جتنے تھے آرا بجم، جو ہمارے قافلے جیسے ہم کالڑا جا رہے ہیں کاریں، اس وقت ہمارے ساتھ کاریں تھی سب عرب لوگوں کی، عبداللہ لہیانی وغیرہ سب تھے، تو شیخ یہ خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا یہ فرشتوں کی خوشبو ہے۔ کافی دیر تک ہم اسے سنتے رہے کھڑے کھڑے، اذان ختم ہو گئی، ان کو جو کچھ پڑھنا تھا شہدائے بدر کے لیے دعا کی، دعا کرا کر جب وہاں سے چلے وہ خوشبو بھی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اللہ کا خصوصی معاملہ ہوگا، تب جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو، چپکے اللہ سے باتیں کرو، چپکے دل میں دعائیں مانگو، اور اللہ کیا قبض پورا کرو۔ اور حالات اگر آنے خدا نخواستہ تھوڑے بہت جیسے حالات آتے ہیں تو آدمی اسے جھیل لے۔ ایجا ایام کی تلخی کو ہنسی کے ساتھ اے ناصر، کہ اللہ نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے، کہ قدرت نے غم کے سہنے کا مزہ بھی اور ہے، سمجھ گئے؟ ایجا ایام کی تلخی کو ہنسی کے ساتھ اے ناصر، کہ قدرت نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے، اس کا مزہ بھی الگ ہے۔ انبیاء بھی تو اسے برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کا میرا ہدیہ ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھ لو، یہ تو کم سے کم ہے، لیکن چونکہ اب مولی پور سے زیادہ میں واقف نہیں ہوں،
دوسری جگہ پر تو میں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا، اور عورتوں نے پورا کیا، پورا کر کے ہمیں خبر دی۔ مانگرول گیا، 25,000 عورتیں جمع ہوئی تھی مانگرول میں، 25,000 عورتیں، اور انہوں نے جو ہے، اور میں نے کہا کہ ابھی چلو میں آپ کہیں آؤں گا لیکن میری فیس ملنی چاہیے۔ کہ کیا فیس؟ میں نے کہا 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پڑھیں گے ہم، پڑھو، آپ کو بھی چاہیے، اجازت ہے میری طرف سے، لیکن 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک دن میں تو ہوگا نہیں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں۔ قرآن شریف کے حروف ہیں 3.5 لاکھ، بعض علماء کہتے ہیں 4 لاکھ، بعض علماء کہتے ہیں 4.5 لاکھ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے کو راؤنڈ فگر 5 لاکھ پکڑ لینے کا کوئی اشکال ہی نہیں۔ تو قرآن کے حروف کی عادت کے مطابق سورہ اخلاص کا وظیفہ کرو اور اپنے لیے رکھ لو، مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر بہت یاد آئے گا آپ کو، کہہ رہے کتنی بڑی نیکیاں، ٹاپ 1، یہ ٹاپ 1 ہے سورہ اخلاص۔ جتنی فضیلت سورہ اخلاص کی حدیثوں میں آئی ہے اتنی کسی اور صورت کے نہیں آئی، اور جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، یہ بھی حدیثوں میں 100 مرتبہ تو پکا ہے ہی، اور اگر 5 لاکھ مرتبہ کا بھی آپ نے ارادہ کر لیا تو یہ 100 بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، الگ سے 100 مرتبہ پڑھنا نہیں ہے۔ جیسے جمعہ کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ کہف آ گئی تو پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب سورہ کہف پڑھوں تو یہ قرآن والی صورت ہوگی، جمعہ والی سورہ کہف ہوگی؟ ارے بھائی وہ جمعہ بھی آ گیا، سب آ گیا اس میں، جمعہ کی بھی آ گئی، چل رہا بھائی، دینا تو اللہ کو ہے۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں سے جماعتیں بھی نکلتی ہیں مستورات کی، 10 دن کی، 3 دن کی، 40 دن کی، مشورے سے ساتھی جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اپنے شوہروں کے ساتھ نکل بھی جایا کرو، 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو، ابھی جائے وہ جیسے ترتیب، ہر ایک کی گھر کی ترتیب اپنی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے اصلاح معاشرے کی جماعت چلتی ہے ان کی باتیں دھیان سے سنو اور زندگی کو سادہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء۔ اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا، يا حنان يا منان
یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان ادخلنا الجنت من باب الریان یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارا جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور اے اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں دینی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا ہماری اس دعا پر دعا دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کی اور ان سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی ہمارے اور ان سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ مولے پور والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما۔ مولے پور کے ایک ایک اینٹ کو تو قبول فرما لے، اور ایک ایک ذرہ کو قبول فرما لے، ایک ایک گھر کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما، خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں اور پوری زندگی میں 1 مرتبہ 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ تیرے نبی کے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں ہیں یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، اور صحابہ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور صحابہ کے روحانی بیٹے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع اگر مولی پور کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان بچیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بوڑھوں کو قبول فرما، جوانوں کو قبول فرما، پوری مومن برادری کو قبول فرما، اور جہاں جہاں سے ہم آئے وہاں قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبر میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اللہم لو ان کنت کتبتنا فی السعداء فاثبتنا فیہا، وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا فِي الْأَشْقِيَاءِ فَامْحُنَا عَنْهُ وَاكْتُبْنَا فِي السُّعَدَاءِ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔
اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے خاطر جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں وہاں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ان ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے دلوں میں جو ارادے ہوں ان کے ارادوں کو، ان کی خواہشات کو، ان کی نیتوں کو، ان کے عزائم کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔